کہ جب آپ دنیا سے جائیں گے، جو دوبارہ نئی زندگی میں آپ جائیں گے تو وہاں پر واپس لوٹنے کا کوئی وہ نہیں ہے چانس، دوبارہ زندگی ملے گی نہیں آپ کو، پھر جیسی بھی زندگی گزاری اس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اللہ تعالیٰ کی ملاقات کیوں اور کیسے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ ایک جملہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہماری، لیکن آپ دیکھیں تو بات یہی بنتی ہے۔ قرآن اور حدیث کا اگر مطالعہ کریں تو مثال کے طور پہ ایک وہ ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، قرآن کی آیت ہے۔ اور صراط مستقیم کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، یہ بھی بڑی واضح بات ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں آپ یہ لازماً پڑھتے ہیں، اہدنا، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھا، ہم نے تجھ تک پہنچنا ہے۔ تو عام طور پہ بھی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی منزل آپ کو نہیں معلوم، کہیں پر آپ سفر کر رہے ہیں تو اور سفر ذرا طویل ہے اور بیچ میں ادھر ادھر سڑکیں گزرتی رہتی ہیں، تو آپ جگہ ہر چوراہے پہ یا جو بھی ایک دوسرا راستہ نکلتا ہے وہاں کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ بھئی وہاں جانا ہے، میں نے اس کا راستہ کون سا راستہ جانا ہے؟ یعنی دو راستے، دو راہ آ جاتا ہے نا بعض اوقات، یا چوراہا یا دو راہ یا جو بھی ہو، تو پھر آپ وہاں کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کہ بھئی میں نے تو وہاں جانا ہے، یہ دو راستے ہیں، وہ جانا ہے میں نے، تو آپ پوچھتے ہیں، لازماً پوچھتے ہیں۔ اب ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا تھا، لیکن وہ تو تب چلتا ہے انسان جب کہ اللہ کو منزل بنا لیتا۔ اللہ کے راستے کی طلب تو اس وقت ہوتی جب اللہ کو آپ منزل بنا لیتے۔ اللہ کو ہم منزل بنایا نہیں ہے، نہ بنانے کے لیے تیار ہیں، تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ پھر دنیا کے راستے رہ جاتے ہیں۔ یہ بات بھی سوچنے کی ہے نا، جب اللہ آپ کی منزل نہ بنی تو آپ کی منزل بن جائے گی دنیا۔ اور یہ دیکھیں ایک بڑی توجہ طلب بات بھی ہے اور بڑی آسان بات ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ نے کیا منزل بنائی ہے دنیا کی۔ ہر شخص جو ہے کوئی نہ کوئی اس کی منزل ہے، اور وہ ہے دنیا کے بارے میں۔ بعض لوگوں کے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، اب ایک موچی ہے اس کا کیا پروگرام ہوگا، یا ایک سبزی والا ہے اس کا کیا پروگرام ہوگا؟ کہتے ہیں یار سبزی بکتی رہے، دال روٹی چلتی رہے، بس یہی۔ لیکن ہے پروگرام سبزی والے کا یا فروٹ والے کا دنیا کا پروگرام۔ ہم نے مسئلہ یہ ہوا ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، جبکہ دنیا تو ایک رہ گزر ہے، ایک راستہ ہے، ایک یعنی منزل تک جانے کا ایک راستہ ہے۔ اگر آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا تو پھر منزل تو آپ سے رہ گئی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھجوایا ہے، اور آپ کو تو وہ تو دنیا نہیں ہے، دنیا منزل ہے نہیں، ہم نے منزل بنایا ہے دنیا کو۔ پہلے تو اس پہ بات ہوگی نا، یعنی جو اس وقت کرنٹ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا ہی ہماری منزل ہے، بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، فل سٹاپ۔ تو اور کچھ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں، نہ عقل سے کام لینا چاہتے ہیں۔ اور ہماری دیکھیں
ایک بات پہ آپ غور و فکر کریں گے تبھی کچھ راستہ کھلے گا. دنیا میں بھی بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں آپ اس پہ غور کرتے ہیں, سوچ سمجھ سے کچھ مشورہ کر لیتے ہیں. دنیا کے معاملات, یار یہ مکان میں لے رہا ہوں, یہ دکان لے رہا ہوں, یہ نوکری کر رہا ہوں, کیسی ہے نوکری, رشتہ آپ کر رہے ہیں تو اپنی بیٹی کا رشتہ ہے تو 10 آدمی خود بھی سوچیں گے, بیوی بھی سوچے گی, میاں بھی سوچے گا, پھر ادھر ادھر سے پوچھے گا بھی, اگر کوئی غیروں کا رشتہ ہے تو پوچھے گا کہ بھئی یہ. تو دنیا, میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سوچ سمجھ سے اگر آپ کام لیں تو پھر آپ کے سامنے آپ کو راستہ نظر آئے گا کہ چلنا کہاں ہے, چلنا کس راستے پر ہے, منزل کیا بنانی ہے. اور اگر بے سوچے سمجھے آپ زندگی گزار رہے ہیں جیسا کہ آج ہے, تو اصل میں دیکھیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے ہمیں, اور یہ پکا دھوکہ ہے. وہ یہ خواتین بعض اوقات رنگ ساز کے پاس ایک کوئی دوپٹہ لے جاتی ہیں, کوئی کپڑا, کہ بھئی اس کو رنگ چڑھا دو, اور ساتھ کیا کہتی ہیں, رنگ پکا ہونا چاہیے, اترے نا. تو دراصل دیکھیں اپنے آپ کو بھی دیکھ, یہ ایک رنگ ہم نے اپنے اوپر ایک رنگ قبول کر لیا ہے, اور وہ ظاہر کا رنگ ہے, دنیا کا رنگ ہے. وہ اتنا پکا ہو گیا ہے اس میں کہ اب اور کچھ کوئی بھی اگر کچھ کہے تو بعض اوقات ایسے رنگ ہوتے ہیں کہ اس پہ دوسرا وہ رنگ ساز کہتے ہیں اس پہ تو رنگ نہیں چڑھے گا. بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں, وہ پہلے کپڑے کو دیکھتے ہیں رنگ ساز جو ہے کہ یہ رنگ لے گا بھی کہ نہیں لے گا. ہم میں صلاحیت ہے لیکن ہم اسی رنگ پر خوش ہیں. فریحو بالحیات الدنیا کی اللہ تعالیٰ نے بات کی, یہ تو دنیا ہی پر خوش ہو رہے ہیں. یہ بڑی آسان بات ہے, آپ کس چیز پر خوش ہوتے ہیں؟ اگر دنیا پر خوش ہو رہے ہیں تو آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ خواہش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ احینی مسکیناً وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ. آپ دعا کو تو دیکھیں, آپ کی تو دعا یہ نہیں ہے, اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکینوں کی حالت میں زندہ رکھ, اور مسکینوں کی حالت میں مجھے موت دے, اور مسکینوں کے زمرے میں مجھے اٹھائیے. ہماری تو ہم کہتے ہیں ہمیں یا اللہ مالدار کہ اتنا دے کہ ہم بھی کھائیں اوروں کو بھی دیں. فیس بک پہ آپ دعائیں پڑھتے ہیں, اور بڑے بڑے پیر اور یہ نامور لوگ آپ کو دنیا کے طریقے بتاتے رہتے ہیں. ایک وظیفہ میں تمہیں بتاتا ہوں, پیسوں میں کھیلو گے, سنا ہے کبھی؟ یہ یعنی جاہل لوگ جو ہیں دنیا ہی کی ترکیبیں ہمیں بتا رہے ہیں, اسی کو ہم پھر لاکھوں ہزاروں میں سنتے ہیں. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا تھا, تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ان کی جو زرہ تھی تو وہ کسی یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی, کچھ گندم کے بدلے, جب جا رہے تھے تشریف لے جا رہے, قرض لیتے رہتے تھے, قرض کا مطالبہ بھی ہوتا تھا, حدیث میں ہے. تو بہرحال جو بھی ہے, تو دیکھیں یہ ہم اللہ کی ملاقات کی بات کر رہے ہیں, اس کی میں تمہید باندھ رہا ہوں, میں بات اس پہ کروں گا, لیکن یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں, کیا ہم یہ بات سننے کے لیے تیار ہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں, آج کا مسلمان تو تیار نہیں ہے. اس کو تو دنیا کا ایک رنگ چڑھ گیا ہے اس پہ, بس یہ دنیا ہی پر خوش ہو رہا ہے, دنیا ہی بس, اور کوئی بات اس کی سمجھ سے بالا تر ہے. ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے. تو یہ ایک بڑی پریشان کن بات ہے. پریشان کن اس لیے ہے کہ جب آپ دنیا سے جائیں گے, جو دوبارہ نئی زندگی میں آپ جائیں گے, تو وہاں پر واپس لوٹنے کا کوئی وہ نہیں ہے چانس, دوبارہ زندگی ملے گی نہیں آپ کو.
پھر جیسی بھی زندگی گزاری اس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے. جیسی بھی آپ نے زندگی گزاری تو اس کے نتائج پھر آپ کو بھگتنا پڑیں گے. اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا. دنیا میں آپ نے دنیا کے لیے زندگی گزار دی تو سوچ سمجھ کے زندگی گزارنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.